بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ امت کے لیے 5 تحفے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہیں۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو امت کے لیے حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے مخصوص انعام ہیں، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ منہ کی بدبو کا مطلب، اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہوتی ہے حق تعالیٰ شانوں کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہے جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ شانو آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے بمنزلہ متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ وہ منزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہیں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ روزے میں مسواک، اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہیں، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے کھالے ہونے کی وجہ سے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کی صدقے سے دوا کرو اور بلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کے جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی کہ میراث کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے۔ اگر مال کا رکھنا جائز نہ ہو تو پھر تقسیم میراث کس چیز کی ہو؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہونا امر آخر ہے، لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو تو خرچ کر دینا ہی چاہیے۔ محفوظ رکھنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سوال فرمایا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ والذین یکنزون الذھب نازل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پر
کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، اور وہ نیک بیوی ہے جو دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ایک حدیث میں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ خزانہ کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان ذکر کرنے والی، دل اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ نیک بیوی جو دین کے کاموں میں معین و مددگار ہو۔ کیسی پاک اور جامع تعلیم ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کے رکھنے کا جواز بھی بتا دیا اور جمع رکھنے کا پسندیدہ نہ ہونا بھی بتا دیا، اور دنیا میں راحت کی ایسی زندگی جو آخرت میں کام دے وہ بھی بتا دی کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دنیا کی لذت کی وہ چیز بھی بتا دی جو راحت سے زندگی گزارنے کا سبب ہو، اور وہ فتنے اس میں نہ ہو جو مال میں ہے، ہر قسم کی راحت اس سے میسر ہو، اور وہ بیوی ہے بشرطے کہ نیک ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو، سمجھدار ہو، کہ خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کتنی شرطیں ہیں یہاں نیک بیوی کی کہاں ملے گی؟ نیک ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو، سمجھدار ہو، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، کہاں ملے گی؟ اس کے لیے پہلے معاشرہ دین کا بنانا پڑے گا۔ وہ بھی عورتیں ہوا کرتی تھی جو دور صحابہ میں تھی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے اللہ کے راستے میں بیچ دیے، کیسی عورتیں تھیں۔ ایک صحابی مہمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی ان کی مہمانی کرے، تو عورت کیسی سمجھدار تھی، چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا اور مہمان کا پیٹ بھر جاوے۔ صبح فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، وہی آ گئی، جبرائیل پہنچ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَۃٌ، یہ آیت آئی صحابہ کے بارے میں۔ تو ایسی عورتیں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ رہی ہیں، ہمیں اس پر بجا فخر ہے۔ لیکن معاشرہ اچھا ہو یہ دین کی بغیر ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمد للہ۔